آپ گلی کوچے میں چلے جائیں، وہ جو طبقہ ہے ان کو میں 35 سال یا 37 سال کی سٹرگل میں اتنی قوت سے میں اٹریکٹ نہیں کر سکا جتنا ایک گالیاں دینے والا ایک مولوی کر لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو بندہ آپ کو قرآن حدیث کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو معاذ اللہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں ناظرین، آپ یہ میرا سوال ہے تمام بھائیوں سے جو بھی میرے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں، ناظرین دیکھیں، ہم کلمہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، نہ کہ امام مرزا خاں بریلوی کا پڑھتے ہیں۔ کیا یہ بات میں نے غلط کہی ہے؟ میں پھر کہہ دوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، امام مرزا خاں بریلوی کا نہیں پڑھتے۔ تو ناظرین ہمیں پھر بات کس کی لینی چاہیے؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات لینی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کو تھامے رکھو گے۔ نمبر ایک کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کریے گا۔ ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ رب کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر جتنی بات یہ امام احمد رضا خاں بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور میں خود بھی اس حیران ہوں کہ بندے نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے میرے اوپر، تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے میرے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن گفتگو اس نے ایسی کی ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ صرف آپ ناظرین اسلام 360 اگر آپ کے اندر ایپ ہے، آپ اس کے اوپر لکھیں گے گالی تو آپ دیکھیں گے اس کو حدیث آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے۔ تو ناظرین یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ قرآن حدیث ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف جانے کی؟ یہی میرا قصور ہے نا۔ اور اتنا یہ زور اپنے امام احمد رضا خاں بریلوی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، کاش یہ رب کے قرآن کی طرف آتے، کاش یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے۔ تو باقی ناظرین میں تو دعا کروں گا اس بھائی کے لیے، اللہ پاک ان کی ہر نیک دلی خواہشات پوری کرے، میں تو دعا کروں گا۔ اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس نے بندے نے کہ میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں، لیکن خیر وہ برداشت والے نہیں ہیں، لیکن میں تو نہیں نا ایسے الفاظ استعمال کر سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زیادہ وزن بندے کے اخلاق کا ہوگا۔ تو میں ناظرین بلکہ دعا کروں گا اللہ پاک ان کو خوشحال رکھے۔ خیر میں جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، آپ کو پتہ ہے یہ اب احادیث یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرنے لگ پڑے ہیں، سیدھی سادھی یعنی کہ بات کر رہے ہیں اب۔ تو ناظرین خیر وہ بھی بات میں کچھ جملہ اور بتاتا ہوں چلوں معذرت کے ساتھ، وہ یہ بات رہ گئی تھی۔ اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جی ہمارے مولویوں نے یہ قصے کہانیاں بیان کی۔ اب ناظرین خیر میں نام تو نہیں لینا چاہتا، بندہ ویسے ہی سرچ کر لے تو سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے، یہ کون سی کوئی لکی چھپی چیز ہے۔ تو میں یہ کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، جس بندے نے معاذ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی
اس بندے کی تردید کر رہے ہیں. بندے نے پوری گفتگو بھی نہیں سنی. خیر اب ناظرین آپ کو پتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالی حق کے رستے پر آ رہے ہیں اور اب ان کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں. ان سے سوال یہ ہوا کہ آپ کو گالیاں کیوں دی گئی؟ تو میں چاہتا ہوں ناظرین انہی کی زبانی ہم وہ گفتگو سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں. لیکن جس طریقے سے پھر سوسائٹی میں جو میرے سینئر میں سمجھ گیا, دیکھیں جس طریقے سے پولرائزیشن ہوئی سوسائٹی میں اور جس طریقے سے ریلیجس ایکسٹریمزم کو استعمال کیا گیا, اب جب ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو آل ٹوگیدر ڈسکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپشنز میں یہ لوگ باقی آ رہے ہیں. میں بتاؤں جوڑ لیتا ہوں دونوں باتوں کو کہ کبھی نہ بھولیں ہماری سوسائٹی میں ایک پرسنٹیج ہے ریلیجس مائنڈڈ الیٹریٹ لوگوں کی, ایک پرسنٹیج ہے. آپ گلی کوچے میں چلے جائیں, وہ جو طبقہ ہے ان کو میں 35 سال یا 37 سال کی سٹرگل میں اتنی قوت سے میں اٹریکٹ نہیں کر سکا جتنا ایک گالیاں دینے والا ایک مولوی کر لیتا ہے. میری بات سمجھے نا؟ اس لیے کہ میں ویژن کی بات کرتا ہوں, وہ ویژن ان لوگوں کے بچوں کے جو سر کے اوپر نکل جاتا ہے. میں موڈریشن کی بات کرتا ہوں, وہ موڈریشن کی بات ان کے سر سے اوپر نکل جاتی ہے. میں اس بولی میں بات نہیں کرتا جس بولی میں وہ ہر روز صبح و شام جس بولی کے عادی ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی فریکوینسی ہے, الفاظ زبان جو عام روز مرہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس زبان سے ایک دوسرے کو, وہ دیکھتے ہیں بھی یہ بھی ایک ہی زبان سے ہے, وہ سمجھتے ہیں اپنے جیسے ہی ہے, ادھر وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. میری بات ایک خاص طبقہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ایک خاص طبقہ ایک پرسنٹیج ہے. میں نے اس پوری سوسائٹی میں اٹریکٹ کیا. یہ بیٹے یہ اب یہ جو سوال ہیں یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے, مگر آپ سب لوگوں کے لیے ایک گفتگو بھی ہو رہی. آپ انالیسس کر لیں 80s سے لے کر, میں نے 2 قسموں کی چیزوں کو اٹریکٹ کیا تھا. ایک وہ طبقہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم سے بیزار ہو کر سیکولر ہو رہا تھا, بالکل دین کے انکار کی طرف جا رہا تھا. ریلیجس ایکسٹریمسٹ طبقات جو نمائندہ طبقات ہوتے ہیں نا, میں ٹرمز نہیں یوز کرنا چاہتا, جن کو مذہب کا نمائندہ تصور کیا جاتا, ان کے حال احوال سے بیزار ہو کے ادھر جا رہا تھا. ان کو تھاما میں نے کہ وہ ان کے ذاتی احوال سے ضرور بیزار ہو مگر دین سے بیزار نہ ہو جائے. میں نے اس ملک کے ملینز کروڑوں ان لوگوں کو سنبھالا. اور پھر جو لوگ جو سیکولرزم ہے یا میٹیریلزم ہے یا جو ورلڈ وائڈ گلوبل جو ویلیج بن گیا ہے, تو اس کا جو کلچرل امپیکٹ ہیں پورے, اس سے جو افکار, نظریات, کردار, اخلاق تیزی سے متاثر ہو رہے تھے, میں نے ان کو دین کے ویژن کے اوپر رکھنے پر ایفرٹ کی. اور پلس اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ان کو جیسے آپ ذکر سے ان کو پرامن رکھنے پر کیا. اب یہ ساری ایفرٹ کے باوجود عقیدہ دیا, عشق رسول دیا, سب چیزیں, یہ کامن مین کی ضرورت بھی تھی, لے کے اوپر سوچ والوں تک کی بھی ضرورت تھی جو بڑے اعلیٰ فکر والے بھی ہیں. مگر ان ساری باتوں کے باوجود ایک طبقہ ہے جن کا آئی کیو لیول, جن کا لٹریسی لیول, جن کا دین کا, دنیا کا سوجھ بوجھ, اخلاقی سطح, زبان, وہ اس سطح سے اوپر نہیں جاتی. وہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو میرے ایفیکٹ میں نہیں آ سکا. وہ میرا آڈینس نہیں. سنتے ہیں, شوق سے سنتے ہیں, مگر چونکہ انہیں انتہا پسندی کی بات جتنی اپیل کرتی ہے اتنی ریزنیبل ماڈریٹ بات اپیل نہیں کرتی. یہ پرسنٹیج ہے جو ہمیشہ سوسائٹی میں رہی ہے. تو اگر لوگ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, ذمہ دار لوگ اچھے میکینزم کے ساتھ, اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ, تو یہ طبقہ اپنی جگہ قائم رہے گا, اس نے ریڈیوس نہیں ہونا. اور جو فرسٹریٹ ہوں گے بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, بے روزگار نہ ملنا, غربت ہے, جاب لیسنس ہے, مکان ہے, حالات, خرچے پورے نہیں ہوتے, انصاف نہیں ملتا, جو 10 15 20 دیگر اسباب اور وجوہ کی وجہ سے فرسٹریٹ ہوں گے, وہ فرسٹریٹ ہو کر اس طبقے میں نہ چاہتے ہوئے شامل ہوتے چلے جائیں گے.
وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہتھیار ہی اٹھا لو، گالی گلوچ دو، توڑ پھوڑ، اسی سے دہشت گردی جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو ناظرین مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس بندے کو چارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کہنا ہے. تو خیر ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بات بات پہ گالی گلوچ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں. تو ناظرین اب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو جب بھی کوئی بندہ قرآن حدیث کی بات کرے تو لوگوں کو غصہ تو آتا ہے، کیونکہ ایک طرف بزرگ ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے امام ہیں، تو ان کے اماموں کو چھوڑ کر، بزرگوں کو چھوڑ کر جب ہم قرآن حدیث کی بات کریں گے تو غصہ تو آئے گا. ناظرین میں یہ چاہتا ہوں جس بندے کا عقیدہ توحید ہو گیا اور وہ اپنی زندگی اس حال میں گزار گیا قرآن حدیث کے مطابق، تو میرا ایمان ہے کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر اس کو ساتھ مل جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاری ہے. باقی ناظرین میں لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے یہاں سے دعا ہی کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک میرے اس ویر کو خوشحال رکھے. اور یہ بھی دعا کروں اللہ پاک اس کی بھی نیک دلی خواہشات کو پوری فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.